علیہ رسول سید عظیم الدین رفاقتی صاحب کی بلا، مقرر شعلہ بیان فاضل نوجوان مقرر ہر دل عزیز حضرت حافظ و قاری انیس رضا صاحب کی بلا، نقیب جلسہ حضرت حافظ و قاری عرفان رضوی صاحب کی بلا، ہمارے آپ کے خطیب امام حضرت حافظ و قاری غلام مصطفیٰ صاحب کی بلا، قرہاڑ ہی کے رہنے والے بہترین حافظ کلام ربانی حضرت حافظ عظیم الدین صاحب کی بلا، بڑگاؤں کی شان آن بان حضرت حافظ عرفان رضا صاحب کی بلا، اور دیگر علماء اہل سنت، میں کس کس کا نام لوں، ہر عالم دین اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب ہے۔ بہرحال تمام علماء اہل سنت، میرے دوستوں بزرگوں، پردے میں رہ کر سننے والی عظیم ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں، اگر اٹھنا بیٹھنا ہے اٹھنا ہی ہے تو اٹھ کر ابھی چلے جائیں، اس لیے کہ محفل میں خرابی نہ لائے۔ آپ حضرات جا کہیے وہاں پر بیٹھے، اتنی بھی سردی نہیں کہ تارہ زوروں کی لگی ہوگی، تو آپ جم کر کے بیٹھیے۔ مجھے 1 گھنٹہ ٹائم دیا گیا ہے، ماشاءاللہ ہے نا، انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے 1 گھنٹہ 10:35 ہو رہا ہے، انشاءاللہ 11:35 پر میرا خطاب بند ہو جائے گا۔ باتیں بہت ساری ہے، اسپیڈ کے اندر تیزی کے اندر گفتگو کروں گا، بس آپ کی توجہ ہونا چاہیے، آپ کا ذہن حاضر ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ وہ ذہن سارا کے سارا الرجی آپ نے جناب حافظ عظیم الدین صاحب کی جب نعت پڑھ رہے تھے تو ماشاءاللہ آپ دیوانہ وار جھوم رہے تھے، اور آپ نے بتا دیا کہ آپ سونے والوں میں سے نہیں ہے، سننے والوں میں سے ہے، سبحان۔ اور بہترین خطاب آپ نے لاجواب خطاب حضرت حافظ انیس صاحب سے سنا ہے۔ بہرحال کچھ دیر کے لیے حاضر ہو، جی لگائیے گا، دل لگائیے گا۔ آئیے کچھ باتیں پیش کروں، اس سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم سب مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار، سبحان اللہ، ڈوبتی ہوئی نیا کو تیرانے والے آقا، زور سے بولو، زور سے بولو، سورج کو پلٹانے والے آقا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے آقا، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے آقا، درختوں کو اپنے پاس بلانے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، اندھیری قبر میں روشنی فرمانے والے آقا، جہنم سے بچانے والے آقا، جنت کا مژدہ سنانے والے آقا، ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے سینے سے لگانے والے آقا، حضرت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھم جھم کر درود پاک کا نذرانہ قدر پیش کر لیجئے، بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک بات کے لائق ہے یہاں کے رہنے والے قرہاڑ کے اہل سنت والجماعت تنا ٹن TTS نوجوان، جو مجھے میری معلومات کے اعتبار سے الحمدللہ ہر سال نیاز غوث کرتے ہیں، پورے گاؤں کو کھلاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ہر گاؤں میں کھلایا جاتا ہے، ہر شہر میں کھلایا جاتا ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ صرف وہ اور شہروں میں کھلایا جاتا ہے، مگر قرآن والوں کی شان الگ ہے، یا کھلایا بھی جاتا ہے اور علماء کو بتایا جاتا ہے کہ مقام غوث اعظم کیا ہے، سیرت غوث اعظم کیا ہے نا، تاکہ کھانے والا ہمارا بچہ
टनाटन जो सुन्नी आशिक गौस वरा हो, वो जब नियाज गौस खाए तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके खाए, अल्लाह का नाम ले करके खाए, वाबियों को जला करके खाए और दुनिया वालों को बता करके कहे ये लुकमा आम लुकमा नहीं है, ये वो लुकमा है जिस पर कुरान पाक की तिलावत पढ़ी गई है, जिस पर दुरूद और सलाम पढ़ा गया है। अब ये वो लुकमा है कि पेट में उतरेगा तो और लुकमा उतरता है तो खाने की शक्ल में उतरता है, मगर 11वीं वाले पीर की नियाज जब सीने में उतरती है तो नूर बन करके उतरा करती है, नूर बन करके उतरा करती है। कुरान के खुश अकीदा मुसलमान मुबारकबाद के लायक है। शाकिर रजा आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता है। अल्लाह ताला आपके कारोबारों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके औलाद को सलामत रखे, अल्लाह आपके ईमान और अकीदे को ये हिफाजत अता फरमाए। आइए हम उसके बारे में जिक्र सुनने के लिए आए हैं जिसे लोग पीराने पीर, रोशन ज़मीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुहियुद्दीन गौसे आज़म दस्तगीर अलैहि रहमत रिज़वान के नाम से जानती और पहचानती है। वो कौन है गौसे आज़म? तो आओ मैं तुम्हें ले चलूँ कि उनकी शान में हमारे आला हजरत क्या कहते हैं। इमामुल कलाम, कलामुल इमाम, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सुन्नियों के रज़ा, जन्नतियों के रज़ा। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और आला हज़रत अकीदा दे रहे, फरमाते हैं सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। ये आला हज़रत का शेर, तवज्जो इधर रखिएगा, आला हज़रत का शेर समझना हर एक के बस की बात नहीं है। आला हज़रत का शेर वही समझ सकता है जिसका ज़हन आला होगा, जिसका दिमाग आला होगा, वही आला हज़रत का शेर समझ सकता है। मेरे प्यारे आला हज़रत अकीदा दे रहे हैं, क्या अकीदा दे रहे हैं कि सरकारे गौसे आज़म का मकाम वो है, वो रुतबा है, वो दर्जा है कि कोई मकामे गौसल वरा को समझ नहीं सकता है, कोई दर्जे गौसल वरा तक पहुंच नहीं सकता है। मेरे आला हज़रत यही पर अकीदा दे रहे हैं। नादान तू कहता है कि नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी मिस्ल, नबी हमारी तरह। दलील क्या देता है ये बाबड़ा? नबी को 2 हाथ है, हमारी भी 2 हाथ है, नबी को 2 पैर है, हमारी भी 2 पैर है, नबी की 2 आंखें, हमारी भी 2 आंखें। लिहाजा माज़ अल्लाह नबी तो हमारी तरह हुए, उनकी ताज़ीम नहीं करना चाहिए, उनकी अकीदत और मोहब्बत दिल में नहीं लाना चाहिए। नबी तो माज़ अल्लाह हमारी तरह है। ऐ मेरे प्यारे, ये खबीस कहता है नबी हमारी तरह, मगर उससे कहा जाए नादान नबी को तू अपनी तरह कहता है। अरे सुन नबी की शान क्या है, नबी की अज़मत क्या है। ज़मीन पर रहते हैं, आसमानों पर हुकूमत करते हैं। वो जोर से बोलो, जोर से बोलो। नबी की अज़मत है, नबी की शान है। ज़मीन पर रहते हैं, मक्का की वादी पर चलते हैं, मगर जब कोई आकर के कहता है आका चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, अगर आप 2 टुकड़े कर देंगे तब नबी मानेंगे, तो मेरे आका ज़बान से नहीं कहते हैं, उंगली का इशारा करते हैं। उंगली का इशारा करना होता है, चांद 2 टुकड़े हो जाया करता है। नबी की शान वो शान है कि ज़मीन पर रहते हैं, मक्का की वादी पर चलते हैं, मगर जब मकामे साहिबा में जब मौला अली शेर खुदा की नमाज असर कज़ा हो जाती है तो मेरे मुस्तफ़ा ज़बान अक़दस से नहीं उंगली का इशारा करते हैं। उंगली का इशारा करना होता है कि डूबा हुआ सूरज वापस पलट आ जाया करता है। ये नबी की अज़मत है। अरे बहुत सारे पहाड़ वाले खुश अकीदा मुसलमान मक्का शरीफ में उम्रा के लिए गए होंगे या हज के लिए गए होंगे। आज भी शहर मक्का में एक ऐसी जमीन को तुर्की हुकूमत जो सुल्तानत उस्मानिया का दौर था, उन खुश अकीदा मुसलमानों ने आज भी उस जमीन को ऐसा महफूज रखा है, ऐसा महफूज रखा है कि 100 साल हो चुके हैं, वाबड़े भी उस निशानी को मिटा नहीं सके हैं। उस मस्जिद का नाम, उस जगह को जो महफूज किया गया है, उस जगह का नाम, जगह के नाम पर मस्जिद बना दी गई है और उस मस्जिद का नाम है मस्जिद शजर। मस्जिद शजर किसे कहते? शजर यानी दरख्त, दरख्त वाली मस्जिद। क्यों?
آج بھی محفوظ ہے، مکہ شریف کے پیچھے سائیڈ میں آج بھی مسجد شجر ہے. یہ علماء کرام جاتے ہیں. آپ پوچھیں گے کہ حضرت یہ مسجد شجر کیوں ہے؟ تو آپ جانتے ہو مسجد شجر کی جگہ حفظ محفوظ ترکی حکومت والوں نے، سلطنت عثمانیہ والوں نے محفوظ کیا ہے. جانتے ہو حدیث پاک میں آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا کہ ایک یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا کہ آپ ہی کا نام محمد بن عبداللہ ہے. میرے مصطفیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں ہاں ہاں میرا ہی نام محمد بن عبداللہ ہے. وہ کہتا یہودی کہتا بے ایمان ہے، کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے. میرے مصطفیٰ مسکرا کر کے فرماتے ہیں اے پیارے مصطفیٰ جان رحمت سے معجزہ نہیں مانگا جاتا ہے. تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہم وہ دکھانا چاہیں گے. اس لیے کہ حضرت آدم آئے تو ایک معجزہ لے کر کے آئے، حضرت نوح آئے تو ایک معجزہ لے کر کے آئے، حضرت یوسف آئے تو ایک معجزہ لے کر کے آئے، حضرت داؤد و سلیمان و زکریا و یحییٰ آئے تو ایک ایک معجزہ لے کر کے آئے، موسیٰ و عیسیٰ آئے تو ایک یا دو معجزہ لے کر کے آئے. مگر میرے آقا مسکرا کر کے فرماتے ہیں اے پیارے سن لے وہ اور انبیاء ہے جنہیں ایک یا دو معجزہ دے کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے، مگر میں اللہ کا محبوب بنا کر کے بھیجا گیا ہوا. میں ایک دو معجزہ نہیں بلکہ سر سے لے کر پیر تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہو. سر سے لے کر پیر تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہو. مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ عریضہ پیش کر. وہ کہتا ہے حضور وہ سامنے درخت ہے، اگر درخت آپ کے قدموں میں آ جائے تو میں جان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہے. میرے نبی مسکرائے فرمایا نادان تو خود جا اور جا کر کے کہے اے شجر تجھے مدینے والے مصطفیٰ بلاتے ہیں، تجھے آمینہ کے لال بلاتے ہیں. یہودی جاتا ہے دوڑا ہوا درخت کے پاس جا کر کے کہتا ہے اے شجر. یہودی جا رہا تھا بے ایمانی کی حالت میں تھا، سمجھ رہا تھا درختوں کو کان نہیں ہے سن نہیں سکتا، درختوں کو آنکھ نہیں ہے دیکھ نہیں سکتا، درختوں کو پیر نہیں ہے چل نہیں سکتا، درخت تو نہیں آئے گا یہ سوچ کر کے یہودی جاتا ہے اور کہتا ہے اے شجر تجھے آمینہ کے لال بلاتے ہیں، اے درخت تجھے عبداللہ کے نور نظر بلاتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ حدیث پاک میں آیا ہے وہ شجر وہ درخت دائیں ہلتا ہے بائیں ہلتا ہے آگے ہلتا ہے پیچھے ہلتا ہے. جس طرح سے انسان چلتا ہے اسی شان و عظمت کے ساتھ میں درخت تو چلتا ہوا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اور صرف حاضر ہی نہیں ہوتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ درخت حضور کے سامنے اتنا جھکتا ہے اتنا جھکتا ہے اور گویا کہ وہ درخت حضور کو سجدہ کر رہا تھا. اور ہر درخت کے پتے پتے سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. میرے مصطفیٰ مسکراتے ہیں، یہودی کی طرف دیکھتے ہیں. اے یہودی مان گیا. یہودی کہتا ہے حضور ابھی آدھا مانا ہو آدھا باقی ہے. حضور فرماتے کیا چاہتا ہے؟ پر وہ عرض کرتا یا رسول اللہ یہ درخت تو جہاں سے آیا ہے وہیں پر واپس پلٹ کر کے چلا جانا چاہیے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بلایا تو نے ہے بھیجے گا بھی تو ہی، بھیجے گا بھی تو ہی. وہ یہودی کہتا ہے شجر جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چلا جا. حدیث پاک میں آیا ہے وہ درخت پیچھے پاؤں کی طرح جیسا کہ انسان پیچھے پاؤں ڈالتا وہ واپس پلٹتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے درخت پیچھے پاؤں کی طرف پلٹتا ہے. اور جہاں تھا نہ ایک انچ آگے نہ ایک انچ پیچھے نہ ایک انچ دائیں نہ ایک انچ بائیں، جہاں تھا وہ آ کر کے رک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے. یہودی نے یہ معجزہ دیکھا تو بول اٹھا اے مدینے والے مصطفیٰ جو اپنے قدموں میں پیڑوں کو بلا لے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہی ہو سکتا ہے. آقا ہاتھ آگے بڑھائیے ایمان میں داخل فرما دیجئے. میرے آقا فرماتے پڑھ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اسی لیے تعالی حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرا تیرا. حضرات اعلیٰ حضرت تقید دے رہے نبی کو تو اپنی طرح کہتا ہے یہ نبی ہے. درخت کو بلائے تو درخت دوڑا ہوا آ جاتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اور یہ وابڑا
کسی اور کو تو نہیں، بیوی کو بلائے تو بیوی نہ آئے، بیٹے کو بلائے تو بیٹا نہ آئے، بھائی کو بلائے تو بھائی نہ آئے، اور کہتا ہے نبی ہماری طرح، او کلو چہرہ دیکھ آئینے میں، چہرہ دیکھے تو 3 دن کھانا نہ جائے، داڑھی اتنی بڑی کہ سنت کے خلاف ناک تک کے لٹکاتا ہے، چڑیا اگر داڑھی میں پھنس جائے تو مر جائے، نکلنے کا راستہ نہ پائے۔ یہ تیرا چہرہ منحوس چہرہ، ارے تیرا چہرہ دیکھے تو صبح صبح کام نہ بنے، اور تو کہتا ہے نبی ہماری طرح۔ او ظالم دیکھ تو صحیح، تو اگر اپنے نبی کو اپنی طرح کہتا ہے معاذ اللہ، ذرا دیکھ اپنی بیوی کے سامنے پانی مانگ، پانی لے کر کے بیوی آ جائے، گلاس میں لینا، وہی پانی لینا اور پانی میں تھوک دینا اور کہنا لے بیگم پی لے۔ بیوی نہ پیے گی، چپل نکال کر کے درگت وہ بنائے گی کہ چہرے پر لال لال نشان آ جائے گا، تیری بیوی تیرا تھوکا ہوا پانی نہ پیے۔ مگر یہ دیکھ آج بھی 1400 سال ہو گئے ہیں، دیوانے حج کے لے جاتے ہیں، دیوانے عمرہ کے لے جاتے ہیں، وہ قوا جو بیر شفا کے نام سے منصوب ہے، 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے ایک بار اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک شریف ایک بار بیر شفا میں ڈالا تھا۔ کل بھی لوگ پی رہے تھے، آج بھی پی رہے ہیں، صبح قیامت تک کے لیے پیتا رہیں گے۔ اے میرے پیارے نعرے رسالت کے اعلی عزت زندہ باد، بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ آج بھی لوگ پی رہے ہیں، تبرک بنا بنا کر کے پی رہے ہیں، تو کہتا نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح۔ او ظالم تو بلائے تو تیرے بیوی نہ آئے، اور تو کہتا نبی ہماری طرح۔ ارے زیادہ دور نہ جا، تیرا پسینہ دیکھ، مدینے والے مصطفیٰ کا پسینہ دیکھ، تیرا پسینہ تو اتنا کھٹا، اتنا بدبودار کہ بیوی قریب میں پلنگ پر سوئے تو بیوی خود لات مار کے نیچے گرا دے، تیرا پسینہ برداشت نہ کرے۔ مگر یہ دیکھ میرے نبی کے پسینے کی شان۔ علامہ قاضی عیاض اپنی کتاب الشفا میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارا پسینہ جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے، وہ رقیق ہوتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے پسینے کی عظمت یہ ہے کہ میرے نبی کا پسینہ بہنے والا نہیں بلکہ دقیق اتنا گاڑا ہوتا کہ چہرے پر حضرت علامہ قاضی عیاض اپنی کتاب الشفا میں تحریر فرماتے کہ جب چہرے اقدس پر پسینہ آ جاتا تو بوند موتی کی طرح جم جایا کرتی تھی، یوں لگتا تھا صبح سویرے سویرے کوئی ہرے پتے پر شبنم کا قطرہ ہو اور وہ چمکدار ہو۔ اسی شان سے حضور کے چہرے پر پسینہ آ کر کے ٹھہر جایا کرتا تھا، دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا کوئی حضور کے چہرے پر کوئی نور والا موتی آ کر کے جم گیا ہے، نور والا پسینہ آ کر کے ٹھہر گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ کرام کے گھروں میں اپنی بچیوں کی شادی کرانا ہوتی اور انہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی تو وہ کہیں اور نہیں جاتے، وہ مکہ کے بازار میں نہیں جاتے، وہ مدینہ کے بازار میں نہیں جاتے، انہیں خوشبو لینا ہوتی تو شیشی لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتے، حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہماری بیٹیوں کی شادی ہے، ہماری بچی کی شادی ہے، ہمیں خوشبو کی ضرورت ہے، آقا آپ کا پسینہ عطا کر دیجئے۔ تو میرے آقا مسکرا کر کے فرماتے، یہ نہیں فرماتے کہ بدت ہے، یہ نہیں فرماتے کہ شرک ہے۔ آج کل بڑے بار بار بدت 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 کہہ کر کے ایسے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسا گمراہ کر رہے ہیں، خالی کے لیے نیاز کھلانا، خالی کے لیے 11ویں منانا۔ ارے ظالم کیا یہ بتا کہ کھانا کھلانا ناجائز ہے، یہ بتا کہ کھانا کھلانا کیا حرام ہے؟ جواب نہیں دے پائے گا بلکہ حدیث سے جواب دے گا، ہاں ہاں کھانا کھلانا تو باعث ثواب ہے، جو کھانا کھلاتا ہے وہ جنت میں اعلیٰ محل میں مقام پائے گا۔ یہ خود اپنی تقریروں میں کہتے ہیں۔ ہم نے کہا جب کھانا کھلانا جائز ہے تو یہ بتا قرآن والوں نے پورے گاؤں والوں کو کھلایا تو یہ ناجائز کیوں ہو گیا، یہ حرام کیوں ہو گیا؟ کہتا ہے شاکر رضا تمہیں نہیں معلوم ہے اس لیے ناجائز ہو گیا ہے، اس لیے حرام ہو گیا ہے کہ حافظ انیس رضا صاحب نے، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب نے، حافظ عرفان صاحب نے اس پر قل شریف پڑھ دیا ہے، اس پر اللہ کا کلام پڑھ دیا ہے، اس لیے ناجائز ہو گیا ہے، اس لیے حرام ہو گیا۔ میں نے کہا وارے اپنے مقدر پہ قربان جا خبیث، یہی بات تو میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے، صحابہ کو فرما
ہے اے صحابہ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھنا تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بیٹھنا، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھانا۔ صحابہ عرض کرتے آقا اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے ہوتا کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ لو گے تو کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوا کرتا ہے، شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ ہم نے حضرت حافظ عرفان صاحب کی پیشانی کا بوسہ لے لیا، حافظ انیس صاحب کو گلے لگا لیا۔ قربان جائے اے علماء کی جماعت، اے علماء اہل سنت کی جماعت، تم نے بسم اللہ نہیں بلکہ پورا قرآن پڑھ دیا ہے۔ ارے بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے تو کھانے میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، پورا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے تو شیطان کی اولاد نیاز میں شریک نہیں ہوا کرتی ہے۔ بہرحال صحابی پہنچتے عرض کرتے یا رسول اللہ خوشبو کی ضرورت ہے۔ میرے آقا وہ شیشے کو لے لیتے، اپنے رخسار پر رکھ لیتے، پیشانی موتی کی طرح آ کر کے شیشے کے اندر جمع ہو جاتا۔ جب پسینے پیشانی کا پسینہ جب شیشے میں جمع ہو جاتا، میرے آقا صحابی کو مسکرا کر کے فرماتے ہیں صحابہ لے جاؤ یہ ہمارا پسینہ ہے، دلہن کو لگا دیجئے گا۔ اب یہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنی بیٹی جو دلہن بنتی ہے انہیں حضور کا پسینہ لگا دیتے ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے صحابہ فرماتے ہیں جب ہماری بچیاں نبی کا پسینہ اپنے جسم پر لگا لیتی، قسم خدا کی دلہن جب جسم پر خوشبو لگا لیتی تو دلہن کا بدن مہکنے لگ جاتا، دلہن کا گھر خوشبو سے مہکنے لگ جاتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دلہن کی ڈولی جن راستوں سے جن گلیوں سے گزر جایا کرتی وہ گلیاں وہ راستے خوشبو سے مہک جایا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں شوہر کے گھر چلی جاتی، شوہر بدن کو ہاتھ لگاتا، شوہر کا بھی ہاتھ خوشبو سے مہک جایا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں دونوں میاں بیوی کے ذریعے سے جو اولاد اللہ عطا کر دیتا حضور کے پسینے کی برکت سے وہ اولاد جو پیدا ہوتی وہ بھی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اے قرآن والو مجھے ایک شعر بڑا پسند آتا ہے نبی کے پسینے پر، یہاں سے لے کر وہاں تک کہ مریلے آواز میں نہ سنو بلکہ جذبات کے انداز میں۔ اگر شعر پسند آئے تو خاموش نہ رہیے گا، دیکھنا چاہوں گا کہ قرآن والوں کو یہ میرے اشعار کتنے پسند آتے ہیں۔ نبی کے پسینے کی بات آتی ہے تو یہ دو اشعار میرے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو، تم لے لو جوہی چمپا گلاب اور چمیلی، دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو، دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو مجھے کہنے دیا جائے جب پسینہ پسینہ برابر نہیں ہو سکتا ہے تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عقیدہ دے رہے ہیں کہ او ظالمو تم نبی کو اپنی طرح کہتے ہو، نبی کو تم اپنی طرح کیا سمجھ پاؤ گے؟ ارے مقام رسالت کیا ہے؟ وہ تو بہت عالی شان ہے، وہ تو بہت اعلیٰ والی بات ہے۔ آؤ تم مقام غوث الورا تک کے نہیں پہنچ سکتے ہو، غوث اعظم کا رتبہ کیا ہے یہ نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، ابھی تو شعر شروع کر رہا ہوں، لگ رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں۔ اب پسند آئے اعلیٰ حضرت کا شعر تو بولیے گا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوا تیرا۔ ارے جب غوث اعظم کے تلوے کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے بن دیکھے
دیکھنے کا یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے کا یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم کی شان، عظمت، رتبہ، درجہ، مقام ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک بار سرکار غوث اعظم اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے، ایک مرید عرض کرتا ہے حضور یہ بتائیے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ حضور غوث اعظم مسکرائے، فرمایا کہ میرا بچپن کا زمانہ تھا، جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا آواز آتی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا، آواز آتی تھی جیسے میں مدرسے میں قدم رکھتا آواز آتی اے اللہ کے بندو ادب سے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ مدرسے کے اندر ابھی ولیوں کے تاجدار، ولیوں کے شہنشاہ، ولی کامل حضور غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، پیران پیر تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے جیسے میں قدم رکھتا آواز کی ہیبت سن کر کے تمام طلبہ کھڑے ہو جاتے، اور جب تک کہ میں بیٹھ نہیں جاتا کوئی طالب علم نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ یہ شان غوث اعظم کی۔ فرماتے کہ حضور آپ کے بچپن میں جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو کچھ اور بھی نظر آتا تھا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہاں، کہ جب مجھے اس وقت بھی پتہ چلا کہ جب میں اپنے بچپن کا زمانہ تھا میں اپنی والدہ کے گھر کی چھت پر چلا جاتا اور جب میں خانہ کعبہ کی طرف نگاہ ڈالتا، خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا تو اللہ تعالیٰ میری نگاہ سے، میری آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات کو ہٹا دیتا، تمام پردوں کو ہٹا دیتا، اور میں اپنے والدہ کے گھر کی چھت پر کھڑے کھڑے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا کرتا تھا، خانہ کعبہ کا نظارہ کر لیا کرتا تھا۔ مرید تھا، دیوانہ تھا، عرض کرتا ہے حضور وہ تو آپ کا بچپن کا زمانہ تھا کہ آپ گھر کی چھت پہ چڑھ جایا کرتے تو خانہ کعبہ دکھائی دیتا تھا، آج تو آپ کا جوانی کا عالم ہے کہ آج بھی آپ کو خانہ کعبہ دکھائی دیتا ہے۔ تو غوث اعظم مسکرا کر کے فرماتے ہیں اے میرے پیارے وہ میرا بچپن کا زمانہ تھا کہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہو جاتا تو سامنے خانہ کعبہ دکھائی دیتا تھا، آج عبد القادر کا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے کہ آج خانہ کعبہ دکھائی نہیں دیتا ہے بلکہ خود خانہ کعبہ عبد القادر کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کی عظمت وہ ہے، غوث اعظم کی شان وہ ہے۔ ابھی حافظ علی صاحب کہہ رہے تھے اللہ نے بڑا تصرفات عطا فرمایا ہے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، بڑا تصرفات عطا فرمایا ہے کہ آپ غائبانہ لوگوں کو اپنے اگر مر چکے ہیں تو بھی اللہ کے حکم سے انہیں زندہ کر کے گھر پر پہنچا دیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں وہ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں نادان کرامت کہتے ہی اسے ہے جو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوا کرتی ہے، اور جو سمجھ میں سے عقل سے باہر ہو وہی کرامت کہتے ہیں۔ کیا تجھے پتا ہے یہ بات تو غوث اعظم کی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور یہ طاقت تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کے غلاموں کے ادنا غلام کو بھی عطا فرمایا ہے۔ زور سے بولو۔ اولیاء کرام کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ مردوں کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ زیادہ دور نہ لے چلو، لاہور کی سرزمین پر لے چلو، 100 سال پہلے کم و بیش ایک بزرگ ہے پیر جماعت علی شاہ قادری، توجہ ادھر، اللہ کے ولی ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سینکڑوں دیوانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ ایک انگریز افسر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دل میں سوچتا ہے کہ اس فقیر کا مذاق اڑایا جائے۔
اگر یہ جو عالم بیٹھے، جو ولی بیٹھے، ان کا مذاق اڑے گا، یقیناً اسلام کا مذاق اڑے گا۔ یہ سوچ کر کے وہ انگریز جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں بابا سے کہتا ہے، حضرت پیر جماعت علی شاہ سے کہتا ہے، بابا کیا کر رہے ہو؟ حضرت نے نگاہ ڈالی، دل کی کیفیت کو جان لیا، پہچان لیا کہ یہ ملنے نہیں آیا ہے، عداوت لے کر کے آیا ہے، محبت سے نہیں آیا ہے، دشمنی سے آیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت فرماتے ہیں، نادان پہلے تو بتا تو کیا کر رہا ہے؟ انگریز بولا، بابا میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، ڈیوٹی۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ قادری مسکرا کر کے فرماتے ہیں، نادان میں بھی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ زور سے بولو۔ انگریز بولا، بابا آپ کس کی ڈیوٹی کر رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا، نادان پہلے تو بتا تو کس کی ڈیوٹی کر رہا ہے؟ انگریز بولا، بابا میں افسر ہوں، افسر، میں انگریز سرکار کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، نادان میں بھی غلام ہوں، غلام مدینے والے سرکار کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ انگریز نے دیکھا کہ حضرت کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ انگریز بولا، بابا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت نے نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی پستول ہے، بندوق ہے۔ فرمایا، نادان پہلے تو بتا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انگریز بولا، بابا اسے ہتھیار کہتے ہیں، ہتھیار۔ حضرت نے بھی اپنی تسبیح کو بلند کیا اور کہا، نادان اسے بھی ہتھیار کہتے ہیں، ہتھیار۔ انگریز بولا، بابا یہ ہتھیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، نادان پہلے تو بتا یہ ہتھیار تجھے کس نے دیا ہے؟ انگریز بولا، بابا میں افسر ہوں، افسر، مجھے انگریز سرکار نے دیا ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ قادری مسکرا کر کے فرماتے ہیں، نادان میں بھی غلام ہوں، غلام، مجھے بغداد والے سرکار نے دیا ہے، بغداد والے سرکار نے دیا ہے۔ انگریز بولا، بابا ذرا اپنے ہتھیار کا کمال دکھاؤ۔ حضرت نے فرمایا، پہلے تو بتا تو اپنے ہتھیار کا کمال تو دکھا۔ انگریز بولا، بابا میرے ہتھیار کا کمال دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاتھ دکھا دے۔ چنانچہ انگریز نے سینہ کشادہ کیا اور کہا، بابا ذرا ہوشیار ہو جاؤ، اب ذرا میرے ہتھیار کا کمال دیکھو۔ اتنا سننا تھا، انگریز نے پیڑ کی طرف دیکھا، کیا دیکھا کہ پیڑ کے ارد گرد ایک چڑیا ہے جو آسمان میں، جو فضا میں چہچا رہی ہے، اڑتی ہوئی اسی درختوں کی ٹہنی پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ جیسی درختوں کی ٹہنی پر آ کر کے چڑیا بیٹھ گئی، انگریز نے اشارہ کیا، بابا ذرا میرے ہتھیار کا کمال دیکھو۔ یہ کہا، نشانہ لگایا، گولی چلائی، گولی نکلی بندوق سے، سیدھا چڑیا کے بدن کو لگتی ہے، چڑیا پڑپڑاتے ہوئے نیچے گرتی ہے اور وہیں پر دم توڑ دیتی ہے، وہیں پر مر جاتی ہے۔ اے قرآن والو اب ذرا دیکھنا اور پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ انگریز بولا، بابا یہ دیکھو یہ ہے میرے ہتھیار کا کمال، اب ذرا اپنے ہتھیار کا کمال دکھاؤ۔ اتنا سننا تھا، حضرت پیر جماعت علی شاہ قادری بڑے ہی غیظ و غضب میں اٹھتے ہیں، بڑے ہی جلال میں آتے ہیں، اپنی تسبیح لیتے ہیں اور وہاں پر جہاں چڑیا گری تھی وہیں پر جا کر کے ٹھہر جاتے ہیں اور اپنی تسبیح مری ہوئی چڑیا کے بدن سے ٹچ کرتے ہیں، اپنی تسبیح مری ہوئی چڑیا کے بدن سے لگاتے ہیں۔ قسم خدا کی، تسبیح کا بدن سے لگنا تھا، تسبیح کا چڑیا کے جسم سے لگنا تھا کہ مری ہوئی چڑیا میں جان پیدا ہو جاتی ہے، چڑیا آسمان میں اڑنے لگتی ہے، چڑیا آسمان میں چہچانے لگتی ہے۔ حضرت جلال میں آ کر کے فرماتے ہیں، نادان دیکھ لے تیرے ہتھیار سے جان جایا کرتی ہے، مومن کی ہتھیار سے جان واپس آ جایا کرتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کرامت غوث اعظم۔ حضرات اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہنہ زمانے کی جھولی، ارے جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ غلاموں کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے میں بتاتا ہوا چلو، اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو تمام تصرفات عطا کرنے کے باوجود بھی میرے غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے مدرسے میں جایا کرتے تھے۔ زور سے بولو، اب نہیں آئے گی آواز۔ ہم کب جائیں گے؟ ہم کب سیکھیں گے؟ ہم نیاز تو بڑے شان و شوکت سے کھاتے، مسور والی نیاز نہیں چلتی، جبڑا ہونا جبڑا تو ہی کھائیں گے پیٹ بھر کے، ورنہ اس کے علاوہ تو حلق میں اترتا نہیں۔
جبکہ نیاز نیاز ہے، چاہے میٹھی نیاز ہو تو بھی نیاز ہے، چاہے سادی آلو والی نیاز ہو، آلو ٹماٹر والی ہو تو وہ بھی نیاز نیاز ہے، گوشت والی بھی نیاز نیاز ہے۔ مگر ہم نے اپنے چوچلے بنا لیے ہیں کہ ہاں پیڑ بھر کے وہی کھائیں گے جہاں پر گوشت ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر منہ بنا کر کے آ جائیں گے۔ میرے پیارے، یہ عاشق کی شان نہیں ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے، دیوانہ جو غوث الورا کا ہوتا ہے اس کے سامنے غوث اعظم کے نام سے جو کچھ بھی رکھ دیا جائے وہ بڑے ہی اچھے انداز میں کھا لیا کرتا ہے۔ بہرحال ہم تو نیاز بہت کھاتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، مگر ہم نے ایک ہی چیز کو پکڑ کے رکھا ہے، دوسری چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تو آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں لے چلو تاکہ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو، ہمارے اعمال بھی مضبوط ہو۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا، غوث اعظم آپ کس کام سے خوش ہوتے ہیں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنو جو قادر کا ہو جاتا ہے وہ عبد القادر کا ہو جاتا ہے۔ جو قادر کا ہوتا ہے، قادر سے مراد میرے رب کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اشارہ ہے، اور عبد القادر یعنی قادر کا بندہ کون؟ غوث اعظم ہے۔ فرماتے جو قادر کا نہیں وہ عبد القادر کا نہیں۔ آج ہم نے نیاز کا دامن پکڑا ہے، نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر میرا نوجوان، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرے بوڑھے نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اذان کی آواز سن کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہپا کپا ہاکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اذان کی آواز سن کر کے ہم باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ارے مجھ سے زیادہ عمر دراز والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کا بھی جائزہ لیا ہوگا۔ آپ کو یہ 30-40 سال پہلے کی بات بتائیں گے، وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، آج کا زمانہ دیکھ لو۔ ان کا زمانہ بے حیائی کا زمانہ جو شروعات تھی وہ دور کی بات بتلا رہا ہوں، 30-40 سال پہلے کا۔ کیا جب ٹی وی آئی تو جب ٹی وی دیکھا کرتے تھے تو کچھ شریف زادے تھے، شریف لوگ تھے بہت سارے، پہلے بھولے والے، اذان کی آواز ہوتی تھی تو ٹی وی بند کر دیتے تھے، یہی ہوتا تھا، ٹی وی بند۔ مگر بعد میں اور بے حیائی بڑھی تو کبھی کبھار پھر جب اذان کی آواز آتی تھی تو کیا ہوتا تھا، بابا بولتے تھے بابا بیٹا ٹی وی کا آواز تھوڑا کم کر دے، پھر وہی پکچر میں کیا ناچ رہے کیا دیکھ رہے وہ سب دیکھتے تھے مل کے۔ میرے پیارے، آج کا وہ دور ہے، وہ ہماری نوجوانوں نے دیکھا کہ بابا ٹی وی بند نہیں کرتے اور بند کر کے نماز کو نہیں جاتے، بلکہ آواز کم کرنے کا اور ٹی وی دیکھتے رہنے کا وہی طریقہ ہمارے نوجوانوں نے سیکھا ہے۔ ہمارے نوجوان نہ تو آج اذان کی آواز سن کر کے نہ موبائل کی آواز کم کرتے ہیں، نہ موبائل دیکھنا بند کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے نہ جانے کیا کیا انٹرنیٹ کی دنیا میں بیٹھ کر کے کون سے بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، کون سے فلم دیکھتا ہے، نہ جانے کون سے گانے سنتا ہے اور گانے اپنی زبان پر لاتا ہے۔ اے میرے قرآن کے خوش عقیدہ مسلمان، یہ دیکھ دنیا یہ چاہتی ہے کہ تو غوث اعظم کا جان نام لے رہا ہے، جا تو غوث اعظم کی نیاز کر رہا ہے، جا تو اولیاء کرام کا محبت کا دم بھر رہا ہے، تیرے دل میں صرف یہ زبان کا ہی نعرہ رہ جائے، عملی طور پر تیرے دل و دماغ سے غوث اعظم کی محبت نکل جائے، تیرے دل و دماغ سے عملی اعتبار سے غریب نواز نے کیا مشن لائے تھے وہ نکل جائے۔ آج اسی لیے نوجوانوں کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ دے دیا گیا ہے، آج نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا گیا ہے، اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر ہمارا نوجوان ہے نہ آواز کم کرتا ہے، نہ موبائل دیکھنا بند کرتا ہے، بلکہ اذان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی ہے۔ کان میں جو ہیڈ فون ڈال کر کے رکھا ہے، کان میں جو میکرو فون نہ جانے کیا کیا ڈال کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اذان کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے۔ ارے اتنا ہی نہیں، ارے ماں بلا رہی ہے تو بیٹا موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حاجی نمازی باپ بلاتا ہے تو بیٹا چڑ کر کے اپنے باپ کو گالیاں دے کر کے بھگا دے رہا ہے، مگر باپ کے اشارے پر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کیسا نوجوان ہے، یہ کیسی ہم پرورش کر رہے ہیں۔ اے غوث اعظم کی نیاز کرنے والوں، یاد رکھو، نہ ماں کا دل دکھاؤ نہ باپ کا دل دکھاؤ۔ آج کیا ہو گیا ہے، ایک طرف تو نیاز کر رہے ہو، کوئی بری بات نہیں ہے،
ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے عقیدت اور محبت. غوث اعظم سے عقیدت ہے, ہم نے نیاز کی ہے, ہمارا ایمان ہے, ہم نے نیاز کی ہے. مگر آؤ, یہ تم نے ایک دامن پکڑ کر کے رکھا ہے, دوسرا دامن یہ ہے کہ عمل کے میدان میں کھو رہے ہیں. عمل کا میدان, باپ بلائے تو نہ جائے, ماں بلائے تو نہ جائے. ماں باپ کو گھروں سے نکالنے والوں نوجوانوں, ماں باپ کو اذیت دینے والوں سنو سنو, ماں باپ کو ستانے والوں سنو سنو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ماں باپ کا چہرہ محبت سے ایک بار دیکھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے, ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ, اگر کوئی دن میں سے 10 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو کیا 10 مرتبہ حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو میرے مصطفیٰ مسکرا کر کے فرماتے ہیں اے پیارے, اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر تم 10 بار کی بات کرتے ہو, اگر 1000 بار دن اور رات میں اگر ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے, اللہ تعالیٰ 1000 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. مگر آج ہمارا جواب, ماں کو گالیاں, باپ کو گالیاں. اے جلسے میں آنے والوں, اے غوث اعظم کا ذکر منانے والوں, غوث اعظم نے عمل کے میدان میں بھی تمہیں اتارا ہے. نماز کی پابندی کرے گی. آج ہمارے بچوں سے کہ موبائل کو غور کریں. آج بہت اچھا لگا جب میں آ رہا تھا تو ہمارے ابراہیم صاحب نے ہمیں راستے میں بتایا کہ بہت عالی شان مدرسہ ہے. زور سے بولو. مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ مدرسے میں لڑکوں کی تعلیم ہوتی کہ لڑکیوں کی تعلیم ہوتی. دونوں کی ہوتی؟ لڑکیوں کی. ماشاءاللہ بہت مبارکباد کے لائق ہے. اے میرے پیارے, دل کی گہرائیوں سے سلام ہے کہ ہم نے وہاں پر ماشاءاللہ لڑکیوں کی تعلیم مگر ساتھ ساتھ جو عربی تعلیم دے رہے ہو. وہی ہماری بچیوں کے لیے آپ اسکول کی کوچنگ سینٹر بھی کھولیے تاکہ ہماری بچیاں غیروں کے پاس میں ٹیوشن لینے کے لیے نہ جائے, بلکہ مدرسے ہی کے اندر ہماری اسلامی بچی, ہماری اسلامی بہن اسی مدرسے میں آ کر کے جہاں قرآن کی تعلیم پڑھ رہی ہے, وہیں پر دنیا کی بھی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو کر کے جب سسرال میں جائے تو انشاءاللہ تعالی جس گھر میں قرآن کی بچی جائے گی یقیناً وہ اپنے گھر کو بھی سنوار دے گی, اپنی خاندان کو بھی سنوار دے گی. ہاں مگر ایک بات بتا دو بابا, بچی کو تو بڑا عالمہ بنا دیتے, سب کچھ دین کی تعلیم دے دیتے, رشتہ آتا تو واپڑے کے واپر بھی دے دیتے. پھر جب کوئی بولتا حضرت بولتے یا کوئی بولتا ارے نہیں دو آپ یہ مجھ بٹو, دیکھتے نہیں کہ کتنا بڑا 2 تال کا گھر ہے. ہاں بہت بڑی کھینچی ہے. پیسہ دیکھ کر کے ایمان نہ خراب کرنا. ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ محبت رسول پر دار و مدار رکھتا ہے. اگر ایمان والا ہے اور وہ کہیں کا رہنے والا ہے تو ہمارا رشتہ دار ہے, اور اگر ہمارا رشتہ دار ہے اور وہ نبی کا غدار ہے تو ہمارا اپنا نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان یہ کہتا ہے جو نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا اپنا ہے, اور جو نبی کی بارگاہ کا غدار ہے وہ ہمارا کوئی نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں. میرے باپ آج کل ہم بیٹی دے دیتے, مدرسہ پڑھائے, عالمہ بنائے, سب کچھ دین کے دے دیے, کھیت دیکھ کر, گھر دیکھ کر. جب ہی آتا پہلا مول دوسرا مول, بابا ہم نے مسجد بنائے لے کراڑ والوں نے, بہت علی شان, ایسا بہت علی شان مسجد ہے. کس سے چندہ مانگنے کچھ نہیں گئے, گاؤں والوں نے سے بنائے. دیکھو دیکھو چلو ابھی آ رہا ہے بابڑا جوئی, مچھی کٹیل اور پیجامہ کے جائے چڈی, ہاف چڈی, سینے کے بٹن کھلے. میرے پیارے معاف کرنا ایک بات بتاؤ, میں آیا آپ سے بہت خوش ہوں, مگر پتہ نہیں کراڑ والوں کو دیکھ رہا ہوں تو آجو باجو والوں کا اثر دکھائی دیتا ہے. کیا ہمارے بڈھے بھی جو ہے نا سینے کے بٹن کھلے رکھتے ہیں؟ نہیں, پوچھو ان سے مسئلہ. نماز کی حالت میں بٹن لگے ہونا چاہیے, مگر یہاں کے لوگ ہے ٹناٹن TTS, مگر سینے کے بٹن کھلے. لگتا ہے ادھر ادھر کا کھیڑے پاڑوں کا اثر آنے مت دو میرا پیاری. ہاں تو بات چلی جوئی کو لے کر کے آتا, اور جب آیا جوئی تو کوئی ہمارا اسلامی بھائی اس کو ٹوک دیتا ہے, ارے یہ تو بابڑا ہے, یہ اس کو نکال مسجد میں سے.
تو پھر کیا بولتے ہیں یہ بابا بٹ رہے گچھو میرا جوائی ہے نا. ارے تو تیرا جوائی ہے تو گھر میں رکھنا. ہماری نمازوں کو خراب کیوں کر رہا ہے؟ ہماری مسجدوں کو خراب کیوں کر رہا ہے؟ حضرت غلط. آج کل رشتہ داریوں کی وجہ سے وابیت بڑھ رہی ہے. ہمارے بچے نیاز کھا رہے ہیں الحمدللہ, ان کے سینے میں نیاز کا لقمہ نور بن کر کے اتر رہا ہے, مگر اثر یہ ہمارے بڑوں کا لیتے. یاد رکھو ایک بات کہہ کر کے جا رہا ہوں کراڑ والوں, اگر برا لگے تو دوبارہ نہ بلانا. اگر ایسا کوئی مل جائے جو وابی کو اگر کوئی بھگا رہا ہے اور کوئی اس کی حمایت کر رہا ہے تو وابی کو بعد میں مارنا, پہلے اسے مارنا, پہلے اسے مارنا. اس لیے کہ اسی کی بدتمیزی کی وجہ سے وابیوں کو موقع ملتا ہے ہماری مسجدوں میں آتے ہیں, انہی کو موقع ملتا ہے یہ داماد بن کر کے ہمارے گھر میں گھستے ہیں, ہماری بیٹی کو لے جاتے ہیں. ارے تو کیسا باپ ہے؟ شاکر رضا بول رہا ہے تو کیسا باپ ہے, تو کیسی ماں ہے کہ تو نے تو بابڑے کے گھر میں بیٹی دے دی. قیامت کا دن ہوگا, تیرے اندر ایمان ہوگا, ایمان کی وجہ سے رسول اللہ تو تیری شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے. مگر تو کیسا باپ ہے کہ وابی بے ایمان کے گھر میں بیٹی دے دینے کی وجہ سے بیٹی بھی بے ایمان ہو گئی, خبیث بن گئی, وہ جہنم میں جا رہی ہے. کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی ماں اپنی بیٹی کو جہنم میں جلتی ہوئی دیکھ سکتی ہے؟ نہیں نہیں, کوئی باپ پسند نہیں کرتا ہے, کوئی ماں پسند نہیں کرے گی. تو میرے پیارے, یہ دنیاوی گھر دیکھ کر کے, یہ دنیاوی بنگلہ دیکھ کر کے, یہ دنیاوی اونچے مال و ثروت کو دیکھ کر کے اپنی بیٹی کا سودا کیوں کر رہے ہو؟ وابڑوں کے گھر میں کیوں بے دے رہے ہو؟ وابیوں کے گھر کی بیٹیاں کیوں لا رہے ہو؟ یاد رکھو, ہمیں اعلیٰ حضرت نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر کوئی گستاخ رسول ہو تو اس سے یوں کہہ دینا, تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, تاج الشریعہ زندہ آباد. اے میرے پیارے, توجہ کے ساتھ میں لائٹ نہ ہو تو بھی سنو. سبحان اللہ. تعالی میرے پیارے غوث اعظم کے ماننے والوں, غوث اعظم کے دیوانوں, بڑا پسند آیا, مدرسہ دیکھا دل باغ باغ ہو گیا. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں تم اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم دلا رہے ہو, جہاں پر تم اپنی بچی کو عالمہ یا قاریہ بنا رہے ہو, وہیں پر اسی مدرسے کے اندر ایک دنیاوی تعلیم کوچنگ سینٹر بھی قائم کیا جائے تاکہ ہماری بچیاں غیروں کے پاس نہ جانے پائے, غیروں سے تعلیم حاصل نہ کرنے پائے. یاد رکھو, اتنا ہی نہیں, کوچنگ سینٹر کے ساتھ ساتھ ہماری بچیوں کو وہیں پر سلائی مشین بھی دلا دو تاکہ ہماری بچی ٹیلر بن جائے, تاکہ ہماری بچی سلائی مشین چلانا سیکھ لے. وہیں پر کمپیوٹر بھی ڈالا دو تاکہ ہماری بچی کمپیوٹر بھی چلانا سیکھ جائے. ہماری بچیوں کو وہیں پر مہندی سکھانا کی بھی تعلیم دلا دو تاکہ ہماری بچیاں ہر طرح سے دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائے, دین کی تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائے. جب ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دلا کر کے دیندار گھرانے میں شادی کرا دیں گے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے اگر 4 بیٹیاں دی ہو اور دین کی تعلیم دلائے, انہیں قرآن کی تعلیم دلائے, انہیں نماز پڑھنا سکھائے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, اور ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے اور اچھے دیندار گھرانے میں شادی کرا دے, تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں 4 بیٹیوں کے ہونے کی وجہ سے, انہیں تعلیم دلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 بیٹیوں کی ماں باپ کی قیامت کے دن مغفرت فرما دے گا, بخشش فرما دے گا, نجات فرما دے گا. ایک صحابی کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اگر کسی کو 4 بیٹیاں نہ ہو, 3 ہی بیٹی ہو, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگرچہ 3 بیٹیاں ہو, تینوں کو تعلیم دلائے, قرآن کی تعلیم دلائے, ان کی اچھی پرورش کرے, ان کی نگہبانی کرے اور دیندار گھرانے میں شادی کرا دے. حضور فرماتے ہیں 3 بیٹیوں کی ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ 3 بچیوں کی ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹی ہو, میرے آقا فرماتے ہاں 2 بیٹی کے لیے بھی یہی حکم ہے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو,
3 4 2 بیٹی نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو، اکلوتی بیٹی ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ ایک بیٹی ہو، اگر وہ دین کی تعلیم دلائے، دیندار گھرانے میں شادی کرا دے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک بیٹی کی پرورش کرنے کی وجہ سے، اسے دین کی تعلیم دلانے کی وجہ سے اللہ تعالی اس ایک بیٹی کے ماں باپ کی بھی قیامت کے دن مغفرت فرما دے گا۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور پھر اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، پردے کی آڑ میں سے ہماری تمہاری ماں بی بی عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہے، بڑا اچھا سوال کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جو جواب دیا ہے، کوئی خاموش نہ رہیے گا، کوئی خاموش نہ رہیے گا۔ سبحان بڑا اللہ۔ اچھا سوال کیا بی بی عائشہ نے۔ کیا سوال کیا ہے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کسی کو 4 بیٹی نہیں، کسی کو 3 بیٹی نہیں، کسی کو 2 بیٹی نہیں، کسی کو ایک بھی بیٹی نہ ہو اور وہ بے اولاد ہو، قیامت تک کیا ہوگا نا کہ بہت سارے نکاح کریں گے مگر اولاد نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ اولاد نہیں ہوتی تو ناراض ہو جاتے، ناراض نہیں ہونے کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ طلاق دے دیتے، طلاق نہ دو میرے پیارے، اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ توجہ ادھر، اللہ کی مرضی پر قائم رہے، دل چھوٹا نہ کرے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور پھر اللہ نے جسے چاہے اولاد دیا ہے، جسے چاہے وہ بے اولاد رکھا ہے، مگر اس میں بھی بہت سارے لوگ اولاد نہیں ہوتی نا تو پھر بایا رہتے ہیں، یہ بابا کے پاس، وہ بابا کے پاس، یہ بابا وہ بابا تو ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی سمجھ رہو اشارے، ان کے پاس بھی جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایمان خراب ہو رہا ہے۔ ذرا اپنے ایمان کی فکر لے۔ اب یہ جو بابا جو بیٹھا ہوا ہے، چھری لے کر کے جو بیٹھا ہے، 5,000 10,000، بابا دیکھو تو ذرا پھال کھول کے، شادی کو اتنے سال ہو گئے اولادی سے نہیں، پھر بابا تو تیاری سے نا، ہاں پھر وہ آنکھیں بند کرتے ہیں، کیا کیا کر دیے لے، کھلا دیے لے، پلا دیے لے، کوک باندھ دیے لے، بندش کر دیے لے۔ بولے کس نے؟ تمہاری جیٹھانی نے، تمہاری دیورانی نے۔ اب یہ خاتون ہے، اب اس کو تو بانا ہی ہونا۔ دیکھو جی، میں کہہ رہی تھی نا الگ نکلو، پر تم نہیں مانتے، سن لیے نا بابا نے کیا بولے۔ اب یہ ایسا جورو کا غلام ماں باپ کی نہیں اتنا مانیں گے جتنا جورو کی مانتا۔ ماں باپ جو کہیں گے وہ نہیں سمجھ میں آئے گا، مگر بیوی نے کہہ دی نا اٹھ تو اٹھے گا، بیٹھ تو بیٹھے گا۔ مگر یہ ایسا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے لوگ جو کہ نماز ایک کو ٹائم کی نہیں، اور نہ جانے ان کا ایک ایک ہاتھ میں 10 انگوٹیاں، پیلے نیلے کھالے کون کون سے کپڑے پہن کر کے، یہ باپ رے باپ کیا ہولیاں بنا لیتے ہیں، 2 سگریٹا 2 انگلیوں میں رکھ کر کے پیتے، کش پہ کش۔ بولے بابا کیا؟ تو بولے چلم پی رہے، اور اس کی بات کو مانتا اور گھر میں جھگڑے لگا تھا۔ کیا کہ بولے تیری جٹانی نے کر دی لے، تیری ساس نے کر دی لے کہ اولادی نہ ہو۔ اب اس کو کون بتائے کہ ماں باپ کی تمنا سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بہو لاؤں، اور لانے کے بعد میرے آنگن میں بھی اولاد کے کلیاں کھلے، میرے بچے مسکرائے، میرے پوترا پاتری مسکرائے۔ یہ ماں باپ سے بڑھ کر کے کون چاہے گا؟ مگر اسے تو پیسہ لینا 5,000 10,000، یہ لڑائی لگا دیتا ہے کہ اس نے کر دیا اس نے کر دیا۔ میرے پیارے، ایسے بے نمازیوں کے پاس نہ جاؤ، ایسے بے ایمانوں کے پاس میں نہ جاؤ، ایسے غیروں کے پاس نہ جاؤ۔ ہاں ہاں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، بے شک ہم نے قرآن کو شفا کے لیے اتارا ہے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اگر ایسی کوئی ضرورت بھی پڑ جائے، ان علماء کے بارگاہ میں، ان نمازیوں کی بارگاہ میں آئے، بڑے ادب و عقیدت کے ساتھ میں آئے، عرض کرے حضور دعا فرما دے، عرض کرے حضور کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ ہمارے گھر میں بھی اولاد ہو جائے۔ یہ علماء کی ذات وہ ہے کہ آپ ان کی بارگاہ میں محبت سے بیٹھو، اگر یہ راضی ہو گئے اور انہوں نے دعا کر دیا کہ جاؤ اللہ بھلا کرے، یقین جانیے، یقین مانیے، ان کی دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھا ہے، وہ تاثیر رکھا ہے کہ آپ نے اگر 20-30 سال پہلے چلے جائے، ہم نے اپنے گاؤں قاصدہ میں بھی دیکھا ہے، آپ نے یہاں پر بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بیمار پڑ جاتا تھا تو غیر
پانی کا گلاس لے کر مسجد کی چوکٹ کے باہر کھڑے رہتے تھے. یہاں پر بھی آتے نمازی نکلتے تھے. ہاں کون سا نمازی نکل رہا؟ اس کو نماز بھی نہیں پڑھتے آتی ہوں گی. داڑھی چکنا چپاٹ سپاٹ مگر وہ بھی پھونکتا پھو. مگر جو آ رہا ہے اس کا ایمان دیکھیے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے مگر اتنا ایمان ہے. وضو کر کے آیا ہے, وضو کر کے آیا ہے, اللہ کا نام لیا ہے, اس نے پانی پر دم کر دیا, یقیناً شفا ملے گی. اے میرے پیارے, اور ہم نے دیکھا ہے, ہم نے کیا پوری دنیا جانتی ہے, عقیدہ دیکھو کہ بیمار کو وہ پانی پلا دیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے. ارے جب ایک وہ شخص جو کہ داڑھی نہیں رکھا ہے, جسے نماز نہیں معلوم ہے, وہ اگر پڑھ کر کے دم کر دے تو شفا مل جاتی ہے. اگر حافظ کلام ربانی, حافظ عظیم پڑھ دے, حافظ انیس صاحب پڑھ دے, حافظ عرفان پڑھ دے, حافظ غلام مصطفیٰ صاحب پڑھ دے, صوفی صاحب پڑھ دے, نہ جانے یہ اللہ کا کلام کی آیتیں پڑھ دے, میرا ایمان ہے یہ اللہ کا کلام پڑھ کر کے پانی پر دم کر دیں گے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. مگر میرے پیارے افسوس کہ غیروں کے پاس نہ جاؤ. لڑائی جھگڑے بات چلی یہاں سے وہاں کہ اولاد نہ ہو تو اس نے کر دیا اس نے کر دیا. نہیں, میرے میں کون دکھاوا بیٹھا ہے, کون ہے کہ جو اس کو کر دے اس کو کر دے. نہیں, یہ ہم نے یہ آپس میں کر دیا ہے میرے پیارے. یہ نکالو سوچ, یہ بھی اصلاح کی بات ہے کہ آج بڑے بڑے خاندان تباہ ہو گئے ہیں. بابا لوگوں نے کیا بول دیا ہے کہ آج سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے, آج دیورانی جیٹانی سے بات نہیں کرتی ہے, آج بہو ساس سے بات نہیں کرتی ہے, ساس اپنی بہو سے بات نہیں کرتی ہے, بیٹا ماں باپ سے دور ہے, ماں باپ اپنی اولاد سے دور ہے. اے میرے پیارے, اتنا کمزور عقیدہ نہ بناؤ. ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم فرماتا ہے. مگر جسے اولاد سے محروم رکھا تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ ناراض ہے, یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ یہ بے کمزور ہے, نہیں بلکہ اللہ کی حکمت ہے. فرمایا گیا جسے اور میاں بیوی تو بنا دیا گیا مگر اولاد نہیں ہے کہ یہی جوڑا جب قیامت کے دن اٹھے گا, یہی میاں بیوی جب قیامت کے دن اٹھائے جائے گے, اللہ فرمائے گا کہاں ہے جو میری دی ہوئی نعمتوں پر صبر کرنے والے ہیں, انہیں بارگاہ میں لایا جائے. انہی بے اولاد والی جو بے اولاد جو جوڑا تھا ان ماں باپ کو لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا یہ میرے بندے اور بندیاں ہیں جو دنیا والوں کی اولاد کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے رب کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی شرک والا کام نہ کیا, کوئی رب کو اپنے رب کو ظالم نہ کہا, بلکہ رب کی دی ہوئی نعمت پر صبر کرتے رہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں ایسے بندے اور بندیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرماتا ہوں. تو قیامت کے دن انعام بھی تو دیکھو, بڑا انعام بھی تو لینا ہے نا. ساری نعمتیں یہی لے لوگے تو کیسا چلے گا. بہرحال حضرت ماں عائشہ, ہماری ماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ قیامت تک کے تو ایسے بھی ہوگے جسے اولاد ہی نہ ہوگی. اولاد والوں کو, لڑکیوں کو کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی. کوئی بے اولاد ہے تو ان کو اولاد نہیں ہوگی تو پھر وہ بے اولاد کیا کریں گے؟ تو اب ذرا قرآن والو حضور کا جواب سنیے گا, مچل جائیے گا. حضور فرماتے ہیں اے عائشہ نہ گھبرا, اور قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر کا عالم ہوگا, بیٹیوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی بخشش کر دی جائے گی. مگر اے عائشہ نہ گھبرا, جسے کوئی اولاد نہ ہوگی, جس کو اللہ نے اگر بیٹی نہ دی تو کوئی بات نہیں. اے عائشہ سن لے, قیامت کے دن میدان محشر میں بیٹیوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی بخشش کر دی جائے گی. مگر جو میدان محشر میں جو بے سہارا ہوگا, جو بے آسرا ہوگا, میں محمد عربی اس کا سہارا بن کر کے, اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا, اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. یہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرنے والوں, اے قرآن کے خوش عقیدہ مسلمانوں, تمہارے دلوں میں اللہ نے غوث اعظم کی محبت رکھی ہے تو اپنی بچیوں کی بھی حفاظت کرے, انہیں دین کی بھی تعلیم دلائے. آج زمانہ یہ چاہتا ہے ہماری بچیاں مرتد ہو جائے, آج زمانہ یہ چاہتا ہے ہماری بیٹیاں بے ایمان ہو کر کے بے ایمانوں کے ساتھ میں کافرہ بن جائے. نہیں نہیں میرے پیارے, آج ضرورت اس بات کی ہے اے نوجوان
نوجوانوں تم بھی نمازی بنو. تم کیسے بے غیرت ہو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں, ہم کچھ نہیں بولتے ہیں. آج ہمارا خیال یہ ہے ہماری بچی 12ویں پڑھ رہی ہے, ہماری بچی کالج جا رہی ہے, ہماری بچی 15ویں پڑھ رہی ہے. میرے پیارے اس سے تو جاہل رکھ لے, اپنی بچی کو جاہل بنا کر کے اپنے گھر میں بیٹھا دے, مگر یہ نہ دیکھ کہ تیری بیٹی کسی غیر کے ساتھ میں جا کر کے اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر کے غیر کا مذہب اپنا لے. نہیں میرے پیارے, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں. آج ہم اپنی بچیوں کو حدیث رسول کی تعلیمات سکھائیں. آج اپنی بچیوں کو غوث اعظم کی والدہ, غوث اعظم کے والد کے تمام باتیں سنائے تاکہ ہماری بچیوں کے سینوں میں اسلام کی محبت جگمگائے, اسلام کی تعلیمات جگمگائے. ہمارا بچہ جب پروان چڑھے تو کسی غیر کے آگے سجدہ نہ کرے. آج ہمارا بچہ جوان ہو کر کے اگر سر جھکائے تو مولا کی بارگاہ میں جھکائے, اگر دل جھکائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکائے, نذرانے عقیدت پیش کرے تو غوث و خواجہ کی بارگاہ میں پیش کرے. یقیناً اگر ہم نے یہ کام کر دیا, یقیناً اگر ہم نے یہ کام کر دیا, ہماری بچیوں کو دین کی تعلیم دلا دی, ہمارے بیٹوں کو تعلیم دلا دی, ہمارے نسلوں کو نمازی بنا دیا, ہم جو بوڑھے ہیں سرکار کی محبت میں نمازی بن جائیں گے. یقیناً قرآن ایک ایسا شہر ہوگا, ایک ایسا گاؤں ہوگا جو رات کے اندھیرے میں بھی نور کی وجہ سے, نور ایمان کی وجہ سے جگمگاتا ہوا نظر آئے گا. قرآن کا مسلمان جا گزر جائے گا, لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں عاشق رسول جا رہا ہے, غلام مصطفیٰ جا رہا ہے. 11:35 ہو چکے ہیں. جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے پر عمل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہو. پھر کبھی آنا ہوا تو اس موضوع پر, اس ٹاپک پر گفتگو کروں گا. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سبھی کے سینوں میں غوث اعظم کی محبت کے چراغ روشن عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ چاہتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.